سب کو جے مسیح کی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن یوحنا عارف کا مکاشفہ اور اس کا 9واں چیپٹر اور اس کی 4 آیت سے آج ہم شروع کرنے لگے ہیں. اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ 5واں نرسنگا جو ہے یہ ابھی تک ہم اس کے متعلق دیکھ رہے ہیں. اور یہاں جو آیت ہے وہ میں آپ کے سامنے 9 کی مکاشفہ 9 کی 4 آیت پڑھنے لگاؤں. اور یہاں لکھا ہے ان سے کہا گیا. کن سے کہا گیا؟ ٹڈیوں سے کہا گیا کہ ان آدمیوں کے سوا جن کے ماتھے پر خدا کی مہر نہیں، زمین کی گھاس یا کسی ہراول یا کسی درخت کو ضرر نہ پہنچانا. خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو. ان ٹڈیوں کو یہ کام کرنے کو کہا گیا جو ان کی نیچر فطرت میں نہیں ہے، یعنی جن ہری چیزوں پر وہ حملہ کرتی ہیں، یعنی گھاس، ہراول، درخت ہیں، ان کو تباہ کرنے سے، برباد کرنے سے منع کیا گیا، بلکہ ان انسانوں پر حملہ کرنے کے لیے ان کو بھیجا گیا جن پر خدا کی مہر نہیں. کیونکہ جن پر خدا کی مہر ہو چکی وہ خدا کی پروٹیکشن کے انڈر آ چکے ہیں. اور جو عدالت ججمنٹس ہم نے آلریڈی پڑھ لی ہیں دا بک آف ریولیشن مکاشفہ 7 کی 3 اور مکاشفہ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 8 ورس 7 یعنی مکاشفہ 8 کی 7 تک جو عدالتیں آئیں ان میں بھی ان کو پروٹیکٹ کیا گیا. یہ جو شیطانی ٹڈیاں خدا کی مہر کو پہچانتی ہیں، یہ ڈیمونک کہہ لیں ان کو، یہ ٹڈیاں پہچانتی ہیں. یہ مہر ویزیبل ظاہرہ جو ہے وہ نہیں ہے، مگر خدا فرشتے جو روحانی وجود رکھتے ہیں اور بدروئیں جو عدالت کے کام کو انجام دے رہی ہیں وہ اس مہر کو دیکھ سکتی ہیں. اور یہ بدروؤں کے پاس سپر نیچرل اویئرنیس یا روحانی سمجھ بوجھ ہوتی ہے. خداوند یسوع کی منسٹری میں جب وہ بدروؤں سے لوگوں کو آزاد کرتا تھا تو بدروؤں نے اس کو خدا کا بیٹا یا ممسوح پکارا کہ تو قدوس ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے بدروؤں کو بولنے نہیں دیتا تھا کیونکہ وہ اسے جانتی تھیں. دیکھیں یہ متی رسول کی انجیل 8 کی 29 گراسینیوں کے کیس ہے. اور پھر مرکز 1 کی 24 میں گراسینیوں میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس میں لشکر تھا. پھر یہ مرکز 1 کی 24 میں جہاں سے خداوند یسوع مسیح کی منسٹری بدروؤں کو نکالنے کا پہلا واقعہ جب خداوند یسوع مسیح نے اس ہیکل میں کیا جہاں جیوز تھے تو انہوں نے کہا تو خدا کا قدوس ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے، اس لیے بات سمجھنی ہے کہ یہ شیطان، گرائے گئے فرشتے اور اس کی بری ارواح یعنی ڈیمنز یہ جانتی ہیں. اسی لیے یعقوب جیمز اس کا چیپٹر 2 ورس 19 یعقوب 2 کی 19 میں لکھا ہے تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے. شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھراتے ہیں. عزیزو، شیطان تھر تھراتا ہے اور انسان تھر تھراتا نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مرکز 1 کی 34 مقدس مرکز مارک چیپٹر 1 ورس 34 اور مقدس لوک چیپٹر 4 ورس 21 میں خداوند یسوع مسیح نے منع کیا. اس کے برعکس اس کے تمام شاگرد جو اس کے ساتھ رہتے تھے اس بھید کو سمجھ نہیں سکے تھے. مطلب اتنی دیر تک ان پہ
ان کے اندر تو ان کے اوپر جو تھا خدا کا روح نہیں آیا، ان کے وہ نئے عہد نامہ کی نجات یا مکتی میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ یوحنا اس کے 20 چیپٹر اور 21-22 آیت میں جب خداوند یسوع مسیح نے ان کے اندر پھونکا اور پھر ان سے کہا تھا کہ اب باہر نہ نکلنا، یعنی کہ دور دراز نہ جانا جتنی دیر تک پاک روح تمہارے اوپر نہ آئے۔ سو پاک روح کا ہمارے اندر واس کرنا یا بسنا جو ہے وہ اور بات ہے، اور پاک روح کا اوپر آنا یا پاک روح کا بیپٹزم کی بات ہے وہ اور بات ہے اس وقت۔ لیکن آج ہر مسیحی جنہوں نے توبہ کی ہے، یسوع کو اپنا مکتی داتا مانا ہے، اور ان کے اندر تو پاک روح ہے، لیکن قوت کا لباس لینا بھی بہت ضروری ہے، جس سے یہ چیزیں پھر انسان کے اندر کھلتی ہیں۔ اسی طرح یہ جو شیطانی ٹڈیاں بھی خدا کی مہر کو پہچان لیتی ہیں، اور اس وقت یہ چونکہ آئندہ کے واقع ہیں اور اس واقعات ہیں، آئندہ جو گریٹ ٹریبولیشن کے دور کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹریبولیشن، گریٹ ٹریبولیشن یا مصیبتیں اور بڑی مصیبتوں کی، دیکھیں چاہے وہ آپ اس کو کہہ لیں فزیکل ہیں یا اسپرچول ہیں یا طبعی طور پہ یا نظر آ رہی ہیں یا نہیں نظر آ رہی۔ اب جو لوگ ان حالات پر غالب آئیں گے تو ان کے لیے وہی وعدے جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح نے فیلیڈیلفیا کی کلیسیا سے بھی کیا، جو پورا ہوگا۔ دیکھیں ریولیشن مکاشفہ اور اس کا چیپٹر 3 اور ورس 12 جو ہے یہ آلریڈی ہم اسٹڈی کر چکے ہیں، اور جیسے کہ وہاں لکھا ہے جو غالب آئے خدا کے مقدس میں ایک کیا کروں گا، اس کو میں ستون بناؤں گا، نمبر 1، اور وہ کبھی باہر نہ نکلے گا، اور اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے، اور اپنا نام یسوع کہہ رہا ہے، اس پر لکھوں گا۔ سو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھی آیت جو ہے وہ اینڈ پہ پہنچتی ہے۔ سو آئیں ہم اب 5ویں آیت کو پڑھیں، لیکن 5ویں اور 6ٹھی آیت کو ہم پڑھیں گے، ان کا آپس میں لنک ہے، تعلق ہے۔ تو دا بک آف ریولیشن چیپٹر 9 ورس 5 and 6 میں لکھا ہے، اور انہیں یعنی کنہیں ٹڈیوں کو جان سے مارنے کا نہیں بلکہ 5 مہینے تک لوگوں کو اذیت دینے کا اختیار دیا گیا، اور ان کی اذیت ایسی تھی جیسے بچھو کے ڈنگ مارنے سے آدمی کو ہوتی ہے۔ 6ٹھی آیت میں لکھا ہے، ان دنوں میں آدمی موت ڈھونڈیں گے مگر ہرگز نہ پائیں گے، اور مرنے کی آرزو کریں گے اور موت ان سے بھاگے گی۔ اور ہاللویا، خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر یہ 5ویں 6ٹھی آیت ہم نے پڑھی ہے، اس پہ اس کی برکت اسی طرح ٹھہری رہے۔ اور ہم نے جو پڑھا ہے لکھا ہے، ان ٹڈیوں کو لوگوں کو ٹورمنٹ یا اذیت دینے کا اختیار دیا گیا ہے، جان لینے کا نہیں، اذیت دینے کا، جان لینے کا نہیں۔ اسی طرح کا بیان جو ہے وہ حزقیل 9 کی 4 میں اور مکاشفہ 7 کی 3 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ سو اگر آپ چاہتے ہیں تو میں حزقیل 9 کی 4 آپ کے پاس سامنے پڑھتا ہوں، آپ کے لیے پڑھتا ہوں، ہم مل کے پڑھیں گے۔ حزقیل چیپٹر 9 ورس 4، حزقیل 9 کی 4 میں، اور خداوند نے اسے فرمایا کہ شہر کے درمیان سے، ہاں یروشلم کے بیچ سے گزر، اور ان لوگوں کی پیشانی پر جو ان سب نفرتی کاموں کے سبب سے جو اس کے درمیان لیے جاتے ہیں
آہیں مارتے اور روتے ہیں، نشان کرتے. سو یہ نشان کی بات ہو رہی ہے. اور دیکھیں پھر مکاشفہ 7:3 میں کیا لکھا ہوا ہے. اور یہ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ موت، دیکھیں وہ موت مانگیں گے، ان کو موت نہیں ملے گی. وہ چٹانوں سے کہیں گے ہمارے اوپر گر جاؤ، ہمیں اس کی نظر سے جو تھرون تخت پر بیٹھا ہے یسوع مسیح بچا لو. سو موت جو ہے یہاں دیکھیں ان کو نہیں ملے گی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا 1:24، مقدس لوکا 1:24 میں اب یہ 5 مہینوں کا ذکر جو ہے یہ کلام مقدس میں بہت مرتبہ آیا ہے. لوکا یعنی 5 مہینے مینس 150 دن، 150 ڈیز کی بات ہو رہی ہے. سو لوکا 1:24 میں جب زکریا نبی اور الیشا کا بیٹا یعنی یہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بات کر رہے ہیں، اپنی ماں الیشا کے پیٹ میں تھا تو اس کی ماں نے 5 مہینے تک آئسولیشن میں گزارے. ہاللیلویہ. اسی طرح ان لوگوں کو جن کو وہ ٹڈیاں اذیت دیں گی 5 مہینے کا پیریڈ گزارنا ہوگا. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں یہ نہیں لکھا گیا کہ وہ ایک مرتبہ کاٹیں گی. یہاں یہ نہیں لکھا گیا کہ وہ ایک مرتبہ کاٹیں گی اور ان کو 5 مہینوں تک اذیت ہوگی، بلکہ 5 مہینوں تک لگاتار یہ ٹڈیاں ان کو اذیت دیں گی. ان کو اجازت دی گئی. جیسا ایوب 2:6 خدا نے ایوب کے لیے شیطان کو اجازت دی تھی. خدا نے شیطان سے کہا کہ دیکھ وہ تیرے اختیار میں ہے، فقط اس کی جان محفوظ رہے. سو 5 مہینوں تک یہ لوگوں کو اذیت دیتی رہیں گی. سو پیدائش 7:24 میں جیسا کہ نوح کے طوفان میں پانی 5 مہینوں تک یعنی 150 دن زمین پر چڑھتا رہا، یہ خدا کی عدالت کا ایک طریقہ کار نظر آتا ہے. اس آفت کا فکس ٹائم یہ جو ابھی ان آیات میں دیکھیں 5 مہینوں کا ہے. سو یہ 5 مہینے کی اذیت عزیزو ایسی ہی ہے جیسے بچھو کے ڈنگ مارنے سے ہوتی ہے، یعنی وہ درد بڑھتا ہی جاتا ہے. سوجن یا سویلنگ ہوتی ہے، سکن کا رنگ بھی بدل جائے گا ان لوگوں کا. یہ 5 مہینے تک ایسے یعنی 5 مہینے لوگوں کو ایسے لگیں گے کہ ساری عمر ایسا ہی رہے گا. لہٰذا جس کی وجہ سے لوگ اپنی جان لینے کی کوشش کریں گے مگر یہ نہ ہو سکے گا، بلکہ موت ان سے بھاگے گی. مکاشفہ 6:15 سے 17، یرمیہ 8:3. سو ہیومن ہسٹری میں باغ عدن کے بعد پہلی بار موت نایاب ہو جائے گی، امپاسبل ہوگی. یہ وہ دن ہوں گے جب ایک بھی جان جہنم میں نہیں جائے گی. جب لوگ مریں گے نہیں تو جہنم میں کیسے جائیں گے، کیونکہ کسی کو موت نہیں آئے گی. دیکھیں ایوب 3:21 جو ہے اس میں کیا لکھا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ دوں گا. یہ ساری چیزیں خدا نے اپنے نبیوں کو بتائی تھیں. ایوب جاب چیپٹر 3:21 میں لکھا ہے جو موت کی راہ دیکھتے ہیں پر وہ لکھا ہے جو موت کی راہ دیکھتے ہیں پر وہ آتی نہیں، اور جو چھپے خزانوں سے زیادہ اس کے جویان ہیں. سو عزیزو گویا ان کے لیے اس دنیا میں جہنم ہی بنا رہے گا. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور آئیں اب ہم مکاشفہ 9:7 سے 10 پڑھیں. اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 5واں نرسنگا جو ہے پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہے ابھی تک
جاری ہے. سو 7 سے 9 میں آپ کے سامنے پڑھوں گا, اور یہاں لکھا ہے اور ان ٹڈیوں کی صورتیں ان گھوڑوں کی سی تھیں جو لڑائی کے لیے تیار کیے گئے ہوں, اور ان کے سروں پر گویا سونے کے تاج تھے, اور ان کے چہرے آدمیوں کے سے تھے, اور بال عورتوں کے سے تھے, اور دانت ببر کے سے, اور ان کے پاس لوہے کے بختر تھے, اور ان کے پروں کی آواز ایسی تھی جیسے رتھوں اور بہت سے گھوڑوں کی جو لڑائی میں دوڑتے ہوں. سو 7 سے 10 آیات ہم نے پڑھی ہیں, اور ہم اس کے متعلق اب تھوڑا دیکھیں گے, اور وہ ایسا ہی ہے کہ آیت 7 سے 10 میں یہ ڈیٹیلز یوں بیان کی جا رہی ہیں. 7ویں آیت ہے, یہ ٹڈیاں آرمیز جن کی شکل گھوڑوں, یہ ٹڈیاں جو ہیں یہ فوجی آرمیز کی بات ہو رہی ہے جن کی شکل گھوڑے کی طرح دکھائی جا رہی ہے. دیکھیں یوئیل 2 کی 4 میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اور یہ یوئیل 2 کی ہاللویا, یوئیل 2 کی 4 میں یہ آرمیز کی ڈسکرپشن دی گئی ہے, اور یہاں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. یوئیل 2 کی 4 میں لکھا ہے, اور ان کے نمود گھوڑوں کی سی ہیں, اور سواروں کی مانند دوڑتے ہیں. دیکھیں سو یہ پہلے اینڈ ٹائمز کے لیے یہ ساری چیزیں پہلے ہی خدا نے اپنے نبیوں کو طرح بائی طرح اور حصے با حصے طریقے سے بتائی ہیں, جو جنگ میں جانے کے لیے بالکل تیار ہیں. یہ اس آیت میں یہ جو یہ گھوڑے نما آرمیز ہیں. اب یوحنا ان آرمیز کی ڈیٹیل اور تفصیل جو میں جاتا ہے اور بیان کرتا ہے. ان کے سروں پر گویا سونے کے تاج تھے. تاج فتح کی علامت ہے یا فتح کا سمبل ہے. سو ان کے چہرے آدمیوں کے سے تھے. آدمیوں کے چہرے یا منہ یہ انٹیلیجنس کو ظاہر کرتے ہیں, یعنی کہ ان کے اندر بولنے کی جو طاقت کو ظاہر کرتے ہیں. یعنی اتنے نالجیبل ہوں گے, اتنے جینیس ہوں گے, اور جب وہ بولیں ان کے ذہانت کو ظاہر کرتی ہے. اب 8ویں آیت میں دیکھیں, اور بال جو ہیں کیا لکھا ہے, عورتوں کے سے تھے, جس کا مطلب ہے ان کو اٹریکٹیو اور اپنی طرف توجہ کھینچنے والوں کو ظاہر کرتے ہیں. یعنی جو بال, عورتوں کے بال جو ہیں, ان کے بالوں کی جو بات کر رہے ہیں کہ ان کو اٹریکٹیو اور اپنی طرف توجہ کھینچنے والے کو ظاہر کرتے ہیں. یعنی بدرو گرفتہ ہوں گے, ڈیمن پوزیسڈ ہوں گے یہ آرمیز جو ہیں. اب دانت شیر ببر ان میں خطرناک پوائزن کو ظاہر کرتے ہیں. یوئیل 2 کی 6 جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا, اور یہاں لکھا ہے, اور ان کے روبرو لوگ تھرتھراتے ہیں, سب چہروں کا رنگ فک ہو جاتا ہے. یعنی اتنے خطرناک جو ہیں, یعنی کہ آپ اس کو کہہ لیں ڈسٹرکٹیو پاور ان کے پاس ہوگی. سو آیت 9 میں لوہے کے بختر تھے, یعنی جو تھی بریسٹ پلیٹ جس کو کہہ لیں بختر, یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کو نقصان کوئی نہیں دے سکتا. یوئیل 2 کی 5 میں ہم دیکھتے ہیں, اور جول چیپٹر 2 ورس 5 میں, پہاڑوں کی چوٹیوں پر رتھوں کے کھڑکھڑانے اور بھوسے کو بھسم کرنے والے شعلہ آتش کے شور کی مانند بلند ہوتے ہیں.
وہ جنگ کے لیے صفا بستہ وہ جنگ کے لیے کیا لکھا ہے صفا بستہ ہے، یعنی وہ بڑے آرگنائزڈ ہیں، بڑے صفوں میں چلتے ہیں، لائن میں، زبردست قوم کی مانند ہے. جس طرح کوئی دیکھیں یہ جو آرمیز جا رہی ہیں آرماگڈن یا ہر مجدون میں، اس جیسے پہلے آرمی کوئی تیار ہی نہیں ہوئی، اتنی ویل اکوپڈ، اتنی ڈسپلن میں، اور یہ کمانڈو سے بھی بڑھ کر ہوں گے. سو دیکھیں آگے ہیں، ان کے پروں کی آوازیں ظاہر کرتی ہیں کہ ان میں پھرتی اور تیزی یا سوئفٹ ہوتی ہے، سوئفٹ ہوتی ہے ہوگی، یعنی یہ آئندہ کے واقعات ہیں. آیت 10 میں لکھا ہے ان کی دمیں ٹیلز بچھوؤں کی سی تھی اور ان میں ڈنگ بھی تھے. دموں میں جو ڈنگ تھا وہ ان کی دکھ دینے کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کتنا دکھ دیں گے. سو انسانوں کے اوپر اس اذیت کی میعاد 5 مہینے بتائی گئی ہے، اس لیے 5 مہینے تک دن رات 24 گھنٹے ان کو وہ ڈنگ ہی مارتے رہیں گے، جیسے ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں. سو مکاشفہ 9:5 میں جو ہے وہ ہم نے اس کو دیکھا ہے، اور یہاں کیا لکھا ہے، وہ انہیں جان سے مارنے کا نہیں بلکہ 5 مہینے تک لوگوں کو اذیت دینے کا اختیار دیا گیا، اور ان کی اذیت ایسی تھی جیسے بچھو کے ڈنگ مارنے سے آدمی کو ہوتی ہے. سو عزیزو، ان ٹڈی نما آرمیز میں انسانوں اور جانداروں دونوں کی جو کریکٹرسٹکس ہے یا نیچر جو ہے آدمی اور حیوانوں کی، جانداروں کی جو ہے وہ نظر آتی ہے. کتنے خطرناک ہوں گے. جس طرح ہم کوئی انسان بہت ہی ظالم ہو تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو جانور ہی ہے. تو دیکھیں یہ بائبل میں بڑا بتایا گیا ہے. تو وہ لکھا ہوا ہے یہاں زبوروں میں. میں چاہوں گا کہ وہ لکھیں، وہاں لکھا ہے کہ جو آدمی خرد نہیں رکھتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتے. دیکھو یہ ہے زبوروں کی پوتھی یا سامز، زبور 49:20 میں لکھا ہے، جو آدمی جو عزت کی حالت میں رہتا ہے پر خرد نہیں رکھتا، یعنی انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتا، جانوروں کی مانند ہے جو فنا ہو جاتے ہیں. اب یہ نیچر جانوروں کی اور انسانوں کی مل کے اب آپ سوچ لیں کتنی خطرناک ہو سکتی ہے. جانوروں میں تو اتنی عقل نہیں، لیکن کام جانوروں والے ہیں، عقل انسان والی ہے، جینیس. سو یہاں جو ورس ہے وہ عزیزو ختم ہوئی. اب 10 ہم نے 7 سے 10 ختم کی. آئیں اب 5ویں نرسنگے میں آگے موو کریں اور ہم ریولیشن چیپٹر 9 ورس 11 اور 12 میں دیکھیں کہ ہم 9 آیت 9 چیپٹر 9 اس کی 11 اور 12 میں دیکھیں. سو یہاں لکھا ہے 11ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ تھا گڑے کا فرشتہ ان پر بادشاہ تھا، اس کا نام عبرانی میں عبدون اور یونانی میں اپلون ہے. 12ویں آیت، پہلا افسوس تو ہو چکا، دیکھو اس کے بعد 2 افسوس اور ہونے والے ہیں. خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ٹھہری رہے. سو اوریجنلی جو ٹڈیاں ہیں ان کا بادشاہ نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں. تو ہم دیکھتے ہیں ان کا بادشاہ کوئی نہیں ہوتا. امثال 30:27، ٹھیک ہے، یہ پرووربس کہفتاں 30:27، پرووربس چیپٹر 30 ورس 27. تو یہاں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور یہاں لکھا ہے کہ 30:27، ہاللیلویہ. اور یہاں لکھا ہے اور ٹڈیاں جن کا کوئی بادشاہ نہیں تو بھی وہ پرے باندھ کر نکلتی ہیں. ہاللیلویہ. سو
اب چونکہ یہ مختلف ممالک کی آرمیز ہیں، جیسے کہ زبور سامز 83 میں دیکھ لیں، اور اس کا ذکر جو ہے یہ حزقیل 38 چیپٹر 39 چیپٹر میں ہے کہ یہ قوموں کے نام بیان کیے گئے ہیں کہ جنہوں نے یہ سارے جو ہیں یہ ٹڈی نما جو ہیں ان کے نام ہیں. آپ پلیز وہاں سے دیکھ سکتے ہیں زبور 83 اور حزقیل کون سی 38 چیپٹر اور 39 پورا چیپٹر پڑھیں. سو یہ مختلف ممالک کی کنٹریز کی آرمیز ہیں. ایک ورلڈ لیڈر کون سا؟ مخالف مسیح، اینٹی کرائسٹ، جس نے ان کو اپنی گرفت میں رکھا ہے، پوزیسڈ کیا ہے، یعنی کہ ان کو بدرو گرفتہ کیا ہے. دیکھیں یوئیل 2:7 اور 8 میں بھی کیسی پیشن گوئیاں بتائی گئی ہیں، اور یہ انہی کی ڈسکرپشن دی گئی ہے، انہی کی ان فوجوں کی تفصیل دی گئی ہے. یوئیل 2:7 اور 8 میں آپ ضرور نکالیں. پہلوانوں کی طرح ڈھونڈتے اور جنگی مردوں کی طرح دیواروں پر چڑھ جاتے ہیں، سب اپنی اپنی راہ پر چلتے ہیں اور صف نہیں توڑتے. اتنی آرگنائز ہیں، یعنی لائن شائن نہیں توڑتے. 8ویں آیت میں وہ ایک دوسرے کو نہیں دھکیلتے، ہر ایک اپنی راہ پر چل جاتا ہے، وہ جنگلی ہتھیاروں سے گزر جاتے ہیں اور بے ترتیب نہیں ہوتے. اب یہاں 5ویں نرسنگا جو ہے اور پہلا افسوس یہ ختم ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ یہ نرسنگا اور پہلا افسوس یہ پہلی 12 آیات 9ویں چیپٹر کی پہلی سے 12 آیات میں. سو یہ میں بھی لکھ لیتا ہوں 9 چیپٹر اس کی پہلی آیت سے یہ کہاں تک ہے؟ 12 آیت تک. سو عزیزو یہاں آج کی اسٹڈی ختم ہوئی، اور یسوع کے لہو میں ہم اس ساری ٹیچنگ کو کور کرتے ہیں تاکہ شیطان ابلیس چرانے نہ پائے اور کوئی ملاوٹ نہ ہو سکے. سو خداوند ہم تیرے حضور آتے ہیں اور یہ کلام دلوں میں بویا جائے، اور جب یہ دلوں میں بویا جائے تو خداوند ایسا ہو کہ بندن کھلیں اور یسوع کے نام میں جوئے ٹوٹیں. اور جب یہ تیرے بچے، تیرے خادم، تیری خادمائیں لوگوں کو بیان کریں تو وہ توبہ ابھی سے کریں تاکہ ان حالات سے بچ سکیں، اور تیرے آنے کے انتظار میں یسوع جی وہ جب تو آئے تو ریپچر میں اٹھائے جائیں تاکہ ان چیزوں میں سے نہ گزر سکیں. خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو. جے مسیح کی.